بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو تکلیف دی. ہمارے لاہور شہر کے اندر ایک بڑا سنسیشنل کیس ہوا تھا جس میں کہ بہت سارے لوگ ڈسٹرب بھی تھے اور لوگ تھوڑا سا انسیکیور بھی فیل کر رہے تھے. 7 سالہ بچی ماریا کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پھر بعد میں اس کو قتل کیا گیا. یہ ایک بڑا ہی گھناؤنا واقعہ تھا اور میرے خیال سے کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں اس طرح کی واقعات کے ہونے کی جسٹیفیکیشن یا اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اس طرح کے جانور ٹائپ کے لوگ جو ہماری بچیوں کو اس طرح کی نشانہ بناتے ہیں، اپنی لسٹ کا نشانہ بناتے ہیں، تو میرے خیال سے ہمیں ایز اے سوسائٹی اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے اور ہمیں اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. ماریا کا جو انسیڈنٹ ہوا وہ بڑا ہی دل کو دہلا لینے والا وہ انسیڈنٹ تھا. یقین کریں کہ جس نے بھی بچی کی ڈیڈ باڈی دیکھی اور اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تو سب کے دل جو تھے وہ خون کے آنسو رو رہے تھے. اس سلسلے میں میں اپنی جتنی بھی ہماری انویسٹیگیشن ٹیم ہے، خاص طور پہ ہمارے ایس ایس پی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران اور جو ہمارے ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز ہیں عطر نے بہت ہی دل جمی کے ساتھ اور بڑی ہی اچھے طریقے سے اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اس کیس کی تفتیش کی اور بڑی سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر اس کی تفتیش کی گئی. پھر ہمارے جو ڈی ایس پی صاحب ہیں سی آئی اے انہوں نے بڑی محنت کی اور پھر ہمارے جو باقی بھی تفتیشی حضرات تھے، سعید نام تھا اس کا تفتیشی کا، بڑا اچھا انہوں نے پرفارم کیا. عمران کرامت کی تو خیر مطلب انہوں نے نہ صرف کہ سائنٹیفک بنیادوں پہ اور ملزمان کی جو تفتیش اور ان کی جو انٹیروگیشن کی، بلکہ ہم ان کو تھوڑا سا وہ روحانی طور پہ بھی میں ان کو یہ کہتا رہا کہ یار دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو معمہ ہے اس کو حل کر دے اور ہمیں سرخرو کرے. تو علی رضا نام کا جو شخص تھا جو کہ اس پول کا مالک تھا، اس نے جب بچی کو نہاتے ہوئے دیکھا اور اس وقت پول میں صرف اس کے 2 بہن بھائی، ایک بھائی اور ایک بہن وہاں پہ موجود تھے، تو اس نے اس کو بسکٹ کا لالچ دے کے، اشارہ دے کے اس کو کیا کہ تو وہ بچی جو ہے وہ اس کی ٹیمپٹیشن میں آ کے تو پیچھے والے کمرے میں چلی گئی جہاں پر اس نے اس کے ساتھ پھر میرے تو الفاظ رک جاتے ہیں یہاں پر آ کے جو اس نے درندگی کا مظاہرہ کیا. تو بندہ ہم نے پکڑ لیا، سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کی تفتیش ہوئی اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور لاہور کے شہریوں سے تمام سے وعدہ کرتا ہوں، اسپیشلی جو ہماری پشتون کمیونٹی یہاں پر ہے ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کو پروسیکیوٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم سزا بھی دلوائیں گے اور اس کا جو منطقی انجام ہے اس تک پہنچائیں گے ملزم کو. اس نے یہ بہت ہی بھیانک کام کیا ہے اور میرے خیال سے ہمارا سارا کا سارا معاشرہ، پورا شہر افسردہ بھی ہے اور کمٹ بھی کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس طرح کی انسیڈنٹس کی اجازت نہیں دیں گے. اور اگر اس کا کوئی سدباب بھی کرنا چاہیے، میرے خیال سے سوسائٹی کو ایک ایجوکیشنل پروسیس سے گزرنا چاہیے. تو باقی اس کے بارے میں اگر کوئی کویشچنز ہیں تو میں ایم ولنگ ٹو آنسر. سر یہ بھی بتا دیجیے گا، لاہور میں تقریباً 2-4 دن کے دوران 3 لوگ تاوان کے لیے اغوا بھی ہوئے، جن میں سے ایک لڑکا جو فوڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا، اس کے والدین جو ہیں وہ رات 10 لاکھ روپے تاوان ادا کر کے اکاڑا سے اپنے بچی کو لے آئے اور 2 ابھی بھی اغوا ہیں جن کو 1 کروڑ روپیہ تاوان مانگا گیا. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ ہماری ٹیم ورکنگ کر رہی ہے. ہم جو ایک جو دوسرے صوبے میں جس کی شنید ہے سندھ میں ہے، تو ہم وہ سندھ کی اتھارٹیز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. اور یہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا 10 لاکھ روپے والا، وہ بھی ہم اس پہ بالکل آنٹ ہیں، پکڑے جائیں گے انشاءاللہ. جی فورینزک ایویڈنس بھی آیا ہے، میڈیکل ایویڈنس بھی آیا ہے اس میں. دیکھیں اس میں نا ہم سارے کے سارے انویسٹیگیٹو جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ ہم اس میں اپلائی کرتے ہیں. اس میں بیسیکلی سائنٹیفک اس کا جو گلے کو اس کو توڑنا یا وہ جو اس کو گلا دبانا، اس کا ایویڈنس ہمارے پاس ہے. جو یہاں پہ اس کا مارک تھا اس کا ایویڈنس ہمارے پاس ہے.
ان تمام چیزوں کو جب آپ ایک جگہ پر رکھ کے اس کا انالیسس کرتے ہیں تو پھر آپ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ یہی ہے. اس کی پھر ریکنفرمیشن کے لیے ہم ملزم کو جائے وقوع پہ بھی لے کے جاتے ہیں. ملزم کا پھر ہم پولی گراف ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ بڑا ایک سائنٹیفک ایویڈنس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو پولی گراف میں بھی وہ چیزیں پازیٹیو ہوئیں. اس کے علاوہ جو میڈیکل رپورٹ تھی اس میں بھی وہ جو اب یہ سارے کے سارے جو فیکٹس تھے وہ ملزم کو نہیں پتہ تھے. جو میڈیکل کی رپورٹ فورینزکس کی اور جو ہماری پولی گراف کی رپورٹیں ہمارے پاس تھیں تو جب اس سے مختلف طریقوں سے ہم نے جب اس کی تفتیش کی اور اس میں بالکل میں آپ کو جو آپ جس کی طرف آپ نے شاید انڈیکیشن بھی کیا ہو مارا پیٹا بالکل نہیں کیا. ہم نے اس سے اتنے زیادہ کویشچنیئر اس کو کیے کہ وہ پھر پھنس گیا اس میں آ کے. اور پھر اس نے خود جا کے ہمیں بتایا کہ یہ پائپ تھا, یہ کمرہ تھا, یہ بسکٹ تھا اور ساری جو بھی چیزیں اس کی ریکنفرمیشن ہوگی. بیسیکلی اس نے اس کا منہ دبا کے جب اس کو کیا تو اس کا زور زیادہ پڑ گیا تو بچی بے ہوش ہو گئی. تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اب یہ اٹھے گی تو یہ لوگوں کو بتائے گی. اس نے پھر اس کو بالکل ہی اس کا گلا مروڑ دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر وہاں پہ جب پول سے لوگ چلے گئے اور ایک وہاں پہ اٹینڈنٹ باقی تھا وہ پرابلی اپنے موبائل فون کے اوپر کھیل رہا تھا تو اس نے پھر آ کے چپکے سے وہ ڈیڈ باڈی اس کے اندر پول کے اندر ڈال دی اور اس نے پھر سب کو یہ شور مچا دیا, کہہ دیا کہ جی یہ بچی جو ہے وہ اس میں. اور اس کا جو سوری میں اس کی جو اس نے جو بتایا ہمیں کہ جب اس نے یہ انسیڈنٹ کر لیا تو اس کے دماغ میں پلان یہی تھا کہ میں اس کو ڈراؤننگ کیس جو ہے نا بنا کے پریزنٹ کروں گا. دیکھیں ایک 7-8 سال کی بچی ہے, 5 سال بھی لوگ ویسے پیرنٹس کہتے ہیں لیکن اس کی جو میڈیکل ایج پرابلی 7 سال یا 8 سال کے درمیان میں بتائی جاتی ہے. وہ بڑی نازک ایک بہت نازک جسم ہوتا ہے اور اس کی تو بیچاری کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں تھی کہ اس کو رزسٹ کر سکتی. اور یہ 35 سال کا تقریباً 32-34 سال کا یہ آدمی ہے. اور جب اس نے لسٹ میں جب آپ اندازہ لگائیں نا کہ جب آپ ایک لسٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ تو جانور بن جاتے ہیں نا. دیکھیں اس میں ہم نے ہماری جو پروسیکیوٹرز کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہو رہی ہے. جو ہمارا پروسیکیوشن ایکٹ ہے اس کے مطابق جب ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے وہاں سے لے کے تو کیس کی جو کورٹ تک جب ہیئرنگ اس کی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں پروسیکیوشن کے ساتھ کنسلٹیشن کرنا ضروری ہوتی ہے. تو اس پرٹیکولر کیس میں ہم پروسیکیوشن جو ہے ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے کوئی ٹیم بھی بنا دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیم ہے اس میں جو کورٹ کے اندر شاتیں وغیرہ ہوں گی جو بھی ہوگا تو یہ ایز اے ٹیم ورک ہم ان کو تیار کر کے کورٹ کے اندر ان کی اپیرنسز کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سزا ہوگی. دیکھیں یہ بندہ شروع میں ہی گرفتار ہو گیا تھا. پولی گراف اس لیے نہیں فوری کروائے جاتے کہ پولی گراف ٹیسٹ کروانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو پورا ایک کویشچنیئر دیا جائے, فیکٹس دیے جائیں. اس میں سے پھر وہ جو ہمارے جو سائنسدان ہوتے ہیں جو پولی گراف کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس میں سے فیکٹس نکالتے ہیں, اس میں سے کویشچنیئر تیار کرتے ہیں اور وہ کویشچنز پوچھے جاتے ہیں. جب تک ہمارے پاس بیسک ڈیٹا اور بیسک انفارمیشن جب تک نہیں ہوتی ہم پولی گراف نہیں کروا سکتے کیونکہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کے بیسک انفارمیشن میں سے کویشچنیئر بنا کے تو وہ پٹ کرتے ہیں جس کے وہ جواب دے کے پھر اس کی وہ پلس اور جو اس کے فزیکل پیرامیٹرز ہیں اس کی وہ آبزرویشن کی جاتی ہے مشینوں کے ذریعے سے اور کمپیوٹرز کے ذریعے سے. اس کیس کی تفتیش کے دوران مرکزی ملزم سمیت 18 مشتبہ افراد کے ساتھ آپ نے تفتیش کی, ان سے تفتیش کی, تو اب فائنلی یہ بتائیے گا کہ اس میں ایک ملزم ہے کہ ملزم کی تعداد ایک سے زیادہ؟ جی ایک ہی ملزم ہے. ایسا کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ کرائم اگینسٹ ویمن اور کرائم اگینسٹ چلڈرن کے اندر جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں اور خاص طور پہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد انریسٹ جو ہے سوسائٹی کے اندر ایک نیچرل چیز ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ گیا. کیا میسیج دیں گے عوام کو کہ کیا شہری آپ سمجھتے ہیں کہ شہر لاہور میں محفوظ ہیں اور خاص طور پہ بچے اور خواتین؟ میں ویسے کل ہی بلکہ فگرز دیکھ رہا تھا, میں کل ہی ابھی رات کیونکہ آج ہماری وہ ویڈیو لنک پہ وہ کرائم کانفرنس بھی ہے جس میں آئی جی صاحب ہم سے پوچھتے ہیں
تو کل ہی رات کو ہی میں یہ فگرز دیکھ رہا تھا، ہمارے جو ریپ کے فگرز ہیں وہ ڈاؤن ہیں. باقی کرائم کی شرح تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے لیکن ہمارے ریپ کے فگرز ڈاؤن ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید پراببلی جو ہمارے سوسائٹل فیکٹرز ہیں وہ شاید پرابلی پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ریپس کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ ڈاؤن ہوئے ہیں. باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے اس پرٹیکولر کیس میں اور باقی کے جو کیسز ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پوری کوشش کریں گے کہ اس کو اچھے طریقے سے پروسیکیوٹ کیا جائے تاکہ عدالتیں ان کو سزائیں دے سکیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ ویسے تو ہر کرائم کی انویسٹیگیشن بالکل پیورلی میرٹ پہ ہونی چاہیے اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، لیکن یہ جب سینسیشنل کیسز ہو جاتے ہیں جس میں کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو وہ تو پھر نیچرلی آپ کے ایک دفعہ دل کو ہاتھ پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی تفتیشی افسر یا جو اس کو کیس کو پرسو کرنے والے، جو اس کو فالو اپ کرنے والی جو ٹیم ہوتی ہے، اس میں پروسیکیوشن بھی ہے، پولیس بھی ہے، تو وہ اگر اس کا دل نہیں دہلتا اور اس دل سے اس کیس کی وہ فالو اپ نہیں کرتے تو پھر اس کے اندر شاید پراببلی کوئی انسانیت کی کمی ہوگی. لیکن یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی حد تک میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے کیسز میں ہم اس کو بڑا ذاتی انٹرسٹ لے کے اور دل سے یہ کیسز ہم کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں جب یہ جو ہائی کورٹ کی جو ڈٹرمنیشن ہے اس میں اگر پینیٹریشن ہوتی ہے تو وہ ریپ ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. دس از دی لا. تو اب اس کو آپ اٹیمپٹ، میرے خیال سے تو مار دیا، پینیٹریشن ہوگی تو پھر تو اس کو اٹیمپٹ تو نہیں کہہ سکتے نا آپ اس کو. اب یہ ریپ ہو. جس طرح سے والدین بھی بچوں کی جو ہے وہ نگرانی نہیں کرتے، دیکھ بھال نہیں کرتے، تو بچے جو ہے وہ گلیوں میں چلے جاتے ہیں، گم بھی ہو جاتے ہیں اور زیادتی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. والدین سے کیا میسیج دیں گے کہ اپنے دیکھیں یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ میرے خیال سے ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے کہ بغیر سپرویژن کے بچوں کو چھوڑنا، گھر سے باہر نکلنے دینا. میں تو اس حد تک بھی کہتا ہوں کہ بغیر